والوں خدا مل جائے گا خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا کیا طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا اور آپ لوگوں کی خاص طور پر ذوق سماعت کے لیے یہ شعر کہ ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی مدعی کے اور مدعا مل جائے گا مدعی کے لب ہلیں گے اور مدعا مل جائے گا ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے مدعا مل جائے گا اور غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس بری غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا جو طلب ہوگی طلب سے سبحان اللہ قاری اسد الحق صاحب بہت شکریہ تھینک یو سو مچ سر تھوڑی سی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور مولانا صاحب مولانا عزر الاسلام صاحب آپ کی گفتگو ہمیشہ بریک کے ٹائم پہ آتی ہے اب ہماری تو وہ کاٹنی پڑ جاتی ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ اب آپ سے بات چیت جو ہے وہ شروع کی جائے لیکن ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ سناتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بھائی سے نہ مسلمان پہ حق ہیں دوسرے مسلمان کے کہ وہ اپنے بھائی پہ نہ ظلم کرے نہ اسے چھوڑے نہ اسے حقیر جانے اور پھر آپ نے 3 بار اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے یہ فرمایا کہ تقویٰ کا مقام دل ہے تقویٰ کا مقام دل ہے تقویٰ کا مقام دل ہے اور کسی مومن کے لیے کسی شخص کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے اور مسلمان کی ہر چیز خون مال اور ناموس اس پہ حرام ہے تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ نہ نماز یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ یہ بہت اہم ہیں لیکن ہم بات کر رہے ہیں تقویٰ کے اور آداب جن سے کہ ہم تقویٰ حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس کے باقی تقاضے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ تمام مؤمنین آپس میں بھائی ہیں فاصلحوا بین اخویکم اگر کبھی
آپس میں نا اتفاقی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے تو فَأَصْلِحُوا, صلح کر لو, ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ حکم آ رہا ہے مسلمانوں کے لیے, مومنین کے لیے, کہ جو دو مومن آپس میں بھائی ہیں, اگر ان میں نا اتفاقیہ ہو جائے, اگر وہ خود نہیں کرتے تو تیسرے کو چاہیے کہ وہ ان کے درمیان باہم محبت اور الفت پیدا کرے ان اپنے اقوال سے, اپنے افعال سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر اس آیت پر غور کریں تو اللہ رب العزت کی رحمت کے تو سبھی طلبگار ہیں اور محتاج ہیں, اور اللہ رب العزت اپنا رحم وہ لازم و ملزوم کر رہے ہیں کس سے, کہ تم مومنین کے درمیان محبت اور الفت ہو. اگر آپ مزید مطالعہ کریں تو ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اس میں صلہ رحمی کا حکم ہے, کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں جی, اور میں جوڑ کو پسند کرتا ہوں, تو میں جوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ اپنی رحمت جو آپس کے تعلقات کو جوڑتا ہے, اور توڑ کو ناپسند کرتا ہے اللہ رب العزت, تو اللہ رب العزت اپنی رحمت اس سے توڑ دیتا ہے جو آپس کے تعلقات کو توڑتا ہے. اس آیت میں بھی اور جو آپ نے حدیث بیان کی اس میں بھی صلہ رحمی کا حکم ہے کہ آپس میں محبت, الفت, آپس میں باہم اتفاق, یہ تمام چیزیں دینا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب کی گفتگو سے ذرا سا قبلہ آپ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, کہ دیکھیے اس جو حدیث آپ نے بیان کری ماشاءاللہ سے, حدیث مبارک, اس کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں, حقوق العباد سے. جتنی میں یہ پڑھی ہوں سب کا تعلق حقوق العباد میں, حقوق العباد, عہد پورا کرو, اللہ سے بھی عہد اور بندوں سے بھی عہد. دیکھیں مومنوں سے مخاطب ہے, مومن کی ذمہ داری کیا ہے کہ اگر تمہاری ٹیریٹری میں, تمہارے ملک میں, جس زمین میں مسلمانوں کی حکومت ہے, وہاں اگر غیر مسلم بھی ہے وہ تمہاری پناہ میں ہے, اس کو پورا حق ہے بالکل جس مذہب پہ, جس عقیدے پہ جو وہ اس کو ادا کرے, تمہیں اعتراض مت کرنا. حقوق العباد تو یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے تو کرو گے, مزہ تو وہ ہے کہ جب غیر کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ جس سے کوئی تعلق نہ ہو تمہارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی ذمی یا جس نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا اور ایک جگہ پہ اسے قتل کر دیا, میں قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے مسلمان کے ساتھ لڑوں گا. جی آپ یہ دیکھیے بعض مقامات پر, ڈاکٹر صاحب اس پہ تفصیل روشنی ڈالیے گا, بعض مقامات پر حقوق اللہ سے حقوق العباد بڑھ گئے, خالصتاً اللہ کی نماز ہے, لیکن جب دیکھو گے اگر کوئی ڈوب رہا ہے, کوئی جل رہا ہے, یا کوئی بچے کی طرف کوئی ایسا موذی جانور بڑھ رہا ہے, توڑ دو نماز میری, نماز تو میرے لیے, میں معاف کروں گا میں تم کو, لیکن جو انسانیت پہ ظلم ہو گیا اسے کون معاف کرے گا؟ نہیں, تمہارا تقویٰ نہیں ہے, یہ تمہارا تقویٰ اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا. حقوق العباد تو سب سے زیادہ زور اس بات کا ہے کہ معاشرہ اتنا بہترین پاک و پاکیزہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے ہیں, ایسا ہی کہ جیسا دوسرے حق ہے. عرض کرتا چلوں تکنامی معاف, کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلے کے لیے ایک کیس آیا جس میں ایک مسلمان اور ایک یہودی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے حق, یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اب مسلمان نے یہ سوچا کہ اس کو جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر چلتا ہوں, کیونکہ عمر جو ہے وہ مسلمانوں کے بڑے جو ہے ہمدرد اور کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں. تو وہاں گئے فیصلہ کرانے کے لیے, تو یہودی نے بتایا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور جو ہے اس کو قتل کر دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو پھر کون میں ہوتا ہوں کہ میں فیصلہ کروں. یعنی ہمیں اب ان باتوں سے جو پتہ چل رہا ہے کہ تقویٰ کا تعلق محض عبادات سے نہیں ہے, تقویٰ کسی ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے, تقویٰ دل و باطن کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں یہ سورۃ البقرہ کی ہے مبارکہ, اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے. پورے ایک کانسیپٹ ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اس کا نام تقویٰ ہے. جی ہاں بالکل. لیکن جب دل کے تقوی کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی واضح آیہ مبارکہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, صحیح, جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں انہی کے دل میں سب سے اعلیٰ تقوی یعنی قلب کا تقوی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ زہد میں, عبادت میں, یا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ رخصت اور مہلت اور یہ احسان کیا ہوتا ہے ان کے اوپر کہ وہ زندگی میں اس طرح سے اڈاپٹ کر کے چل سکیں, بعض اوقات بہت سارے ایسے لوگوں کو ارے یہ تو جہنمی ہیں, ارے یہ تو ٹھیک لوگ نہیں ہیں, یہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں, حقیر سمجھنا. میں نے ابھی یہ جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ
تلاوت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیئر حکم ہے کہ کسی شخص کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر جانے. اور ہم معاف کیجئے گا، ہم میں سے ایک فرقہ دوسرے کو حقیر جانتا ہے، ہم میں سے ایک عالم دوسرے کو حقیر جانتا ہے. میں نے اگر دوپٹہ اوڑھ لیا ہے تو میں نہ دوپٹہ اوڑھنے والی عورت کو حقیر سمجھوں گی. میں نے اگر میرا گھرانہ اور ہم حسب نسب، مال، جائیداد، علم، دولت، ہر چیز کی بنیاد پہ حقیر سمجھتے ہیں لوگوں کو. تو یہ بھی تو تقویٰ کی میں آپ ضد سے ہے. بتاؤں کہ اس کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ